استاد وہ نہیں جو کتاب پڑھائے، اصل استاد تو وہ ہے جس کی بات دلوں کو چھو جائے۔ استاد کی تعریف: استاد ایک موٹیویٹر ہوتا ہے۔ استاد کے لیے صرف پڑھا دینا، بتا دینا کافی نہیں ہے۔ عمل کے لیے اکسانا، قوت ارادی پیدا کرنا، عزم پیدا کرنا، انرجی پیدا کرنا استاد کا کام ہے۔ پچھلے 100 سال کے اندر صرف انہی ملکوں نے ترقی کی ہے جہاں پڑھانے کا لائسنس ہے۔ وہاں اسلحے کا لائسنس آسانی سے مل جاتا ہے، مگر پڑھانے کی اجازت نامہ مشکل سے ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلحے سے صرف اتنے لوگ مر سکتے ہیں جتنی گولیاں اس میں ہوتی ہیں، جبکہ ایک استاد میں لامحدود گولیاں ہوتی ہیں۔ اس میں اتنا بارود ہوتا ہے کہ یا تو وہ پوری نسل کو اڑا کر رکھ دیتا ہے یا بنا دیتا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں اسے پڑھانے کا لائسنس دیا جاتا ہے، جس میں یہ 6 خصوصیات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، متعلقہ مضمون پر مکمل مہارت۔ پہلی خصوصیت یہ کہ استاد کو اپنے مضمون پر مکمل مہارت ہو۔ مضمون پر مہارت کا مطلب ہے اپنے مضمون کو وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ کرنا، بات چیت کرنا۔ نمبر 2، بات چیت ابلاغ کی صلاحیت۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ استاد میں بات چیت ابلاغ کی صلاحیت ہو۔ ابلاغ کی صلاحیت کا مطلب ہے کہ استاد اپنی بات اپنے شاگردوں کو سمجھا سکے۔ اگر وہ اسٹوڈنٹ کی سطح پر آ کر انہیں سمجھا نہیں سکتا تو وہ جتنا بڑا استاد کیوں نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس میں بات چیت کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ نمبر 3، سماجی ذہانت ملنساری۔ استاد میں تیسری خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس میں سماجی ذہانت پائی جائے، یعنی اس میں ملنساری کی صلاحیت ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استاد کو انسانوں کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ ملنسار ہی نہیں ہوگا تو کام کیسے کرے گا؟ نمبر 4، موٹیویشن۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اگر استاد میں موٹیویشن نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، تو وہ استاد نہیں ہے۔ حضرت علی بن عثمان الجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، برتن سے وہی نکلے گا جو اس میں ڈالا گیا ہے۔ اگر استاد کے پاس موٹیویشن نہیں ہے تو وہ موٹیویشن دے بھی نہیں سکتا۔ یہ پڑھانے والی چیز نہیں ہے، یہ تو دینے والی چیز ہے۔ موٹیویٹر کو لائسنس ملتا ہے۔ نمبر 5، سیکھنے کا شوق۔ پانچویں خصوصیت استاد کے لیے یہ ہے کہ اس میں سیکھنے کا شوق ہو۔ جو خود پیاسا ہو وہ دوسروں کو پیاسا بنا سکتا ہے، جس کو خود ہی پیاس کا ادراک نہ ہو وہ دوسروں کا کیا خاک پیاس کا شعور دے گا۔ نمبر 6، آگے بڑھنے کا جذبہ۔ چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہو، کیونکہ استاد وہ شخص ہوتا ہے جس نے قوم کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ اگر وہ خود آگے بڑھنے والا نہیں ہے تو وہ کبھی بھی آگے بڑھنے والے لوگ پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ مؤثر استاد بننا چاہتے ہیں تو مؤثر استاد بننے کے لیے ان نکات پر عمل کیجیے۔ نمبر 1، اخلاق۔ بچہ ہم سے علم بعد میں لیتا ہے، پہلے وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے۔ ہمارا برتاؤ بہت تلخ ہوتا ہے جبکہ مضمون بہت اچھا ہوتا ہے۔ جب ہمارا مضمون اچھا ہوگا اور ہم برے ہوں گے تو بچہ اچھے مضمون کو بھی برا سمجھے گا۔ سب سے پہلے ہمیں اخلاق میں اچھا بننا ہے، اور اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو بھی مسائل اور تکالیف ہیں انہیں اپنے گھر کے صندوق میں بند کر دیں اور بچے سے اخلاق سے پیش آئیں۔ بچے کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کتنے پریشان ہیں، اس کے سامنے تو صرف ایک انسان ہے جس نے اسے پڑھانا ہے۔ کبھی اپنی ذات کے غم، دکھ، تکلیفیں بچے تک نہ پہنچائیں، کیونکہ وہ آپ کو آئیڈیالائز کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے دکھ بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ آپ کی شخصیت کو کمزوری کے طور پر لے گا اور ساتھ ہی اپنے مضمون کو بھی کمزور کر دے گا۔ امریکہ میں ایک تجربہ کیا گیا جس کے تحت مریضوں کو مختلف گروپوں میں تقسیم کیا گیا اور پھر تمام گروپ کے مریضوں کو ایک ہی دوائی دی جاتی۔ سب سے پہلے وہ مریض ٹھیک ہوتا جس کا معالج اچھے اخلاق والا،
انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ دوائی سب سے زیادہ اخلاق، اچھی صحت دیتا ہے۔ ہمارا ذہن یقین کی بنیاد پر چلتا ہے۔ ہم قدم بھی اس یقین کی بنیاد پر اٹھاتے ہیں کہ نیچے زمین ہے یا نہیں۔ اگر آپ پر بچے کا یقین نہیں تو بچہ آپ کو کبھی متاثر استاد نہیں سمجھے گا۔ نمبر 2، وعدہ پورا کیجیے۔ آپ قابل اعتبار بنیں۔ آپ کی شخصیت ایسی ہو کہ آپ پر اعتماد کیا جا سکے۔ آپ کی شخصیت پر، آپ کی بات چیت پر اعتماد کیا جا سکے۔ لوگوں کو وعدہ پورا کرنے والا شخص بہت پسند ہوتا ہے۔ جھوٹا لارے لگانے والا فرد کسی کو پسند نہیں۔ بچے کو دکھائیں کہ آپ میں کردار ہے۔ غور کیجئے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے وعدہ کرتے تو ہر حال میں پورا کرتے ہیں۔ آپ بھی ایک استاد کی حیثیت سے وفا کرنا سیکھیے۔ بچوں کو کچھ کہیں تو پھر ثابت بھی کریں۔ ایک کلاس میں حاضری رجسٹر نہیں مل رہا تھا۔ بچے نے کہیں چھپایا ہوا تھا۔ استاد نے بڑی قسم کھا کر کہا کہ اگر تم مجھے بتا دو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ ایک بچے نے قسم پر یقین کر کے ہاتھ کھڑا کر دیا اور کہا کہ وہ الماری کے اوپر پڑا ہے۔ استاد نے وہ رجسٹر لے لیا۔ اس کے بعد پھر اس بچے کو مارا۔ کیا اس واقعہ سے بچے کے ذہن پر استاد کا تاثر یہ بیٹھا کہ یہ وہ مخلوق ہے جو ادب کے لائق نہیں؟ ادارہ ہو، معاشرہ ہو، گھر ہو، سکول ہو، انسان اپنی خود جگہ بناتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کاش تیری زبان پر قابو ہوتا اور آج تیرا یہ حال نہ ہوتا۔ مطلب یہ کہ انسان کو اپنی زبان، انسان کا اخلاق، انسان کی شخصیت اٹھا دیتی ہے یا گرا دیتی ہے۔